السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 49 پڑھیں گے۔ باب الطواف الواجبی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الطواف الواجب۔ طواف واجب سے مراد طواف زیارت ہے، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ حج میں یاد رہے کہ 3 طواف ہوتے ہیں: طواف قدوم، طواف زیارت، طواف وداع۔ طواف افاضہ اور طواف زیارت یہ وقوف عرفہ کے بعد حج کا بڑا رکن ہے اور یہاں سے طواف واجب سے مراد بھی طواف زیارت ہی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر ٹیڑھے سر کی لکڑی سے حجر اسود کا استلام کیا۔ محجن وہ لکڑی کی جس کا سرا خمدار اور مڑا ہوا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا تھا۔ تو اب یہ مسئلہ بھی مختلف فی ہے کہ طواف ماشین ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اس میں حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک طواف کا ماشین ہونا یہ واجب ہے، بدون عذر کے راکباً جائز نہیں۔ یعنی احناف اور مالکیہ کے نزدیک بدون عذر کے سواری وغیرہ پر سوار ہو کر طواف کرنا یہ جائز نہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدل چل کر طواف کرنا یہ واجب ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک وہ طواف ماشین بھی درست ہے۔ طواف ماشین ہو یا راکباً ہو، دونوں صورتیں جائز کی ہیں، البتہ امام شافعی کے نزدیک وہ مشی مستحب ہے۔ اب سوال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، تو اس کا جواب طواف راکباً میں ایک مصلحت تھی، وہ روایات میں بیان کی جا رہی ہے۔ آگے روایات ہم پڑھیں گے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری پر سوار ہو کر طواف کرنے کی مصلحت بیان کی گئی ہے، حکمت بیان کی گئی ہے۔ تو طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راکباً کرنا یہ مصلحت اور حکمت کی بنیاد پر تھا، اور وہ مصلحت یہی بیان کی گئی ہے لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ، کہ یہ مصلحت بیان کی کہ تاکہ لوگ آپ کو بسہولت دیکھ سکیں اور آپ کی بھی نظر سب پر رہے، سوال و جواب میں سہولت ہو سکے۔ اور تیسری ایک جو غرض تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا ہجوم کثرت سے تھا، دھکم پیل کا اندیشہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو یہ حکمت مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ دوسرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے،
یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عام آدمی کے لیے بغیر عذر کے سواری پر سوار ہو کر طواف کرنا جائز نہیں ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک۔ یستلم الرکن بمحجن، آگے یہ مسئلہ بھی دیکھتے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کل کتنے طواف فرمائے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاتفاق 3 طواف کیے، بالاتفاق 3 طواف کیے۔ سب سے پہلے مکہ پہنچتے ہوئے جو طواف آپ نے کیا تھا عند الجمہور طواف قدوم تھا، جبکہ حنفیہ کے نزدیک یہ طواف عمرہ، اس لیے کہ حنفیہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، اور عند الجمہور قران میں چونکہ طواف عمرہ مستقل ہوتا ہی نہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج سے پہلے جو طواف تھا یہ طواف قدوم تھا، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ یہ طواف عمرہ کا تھا۔ دوسرا طواف طواف زیارت کیا ہے، اور تیسرا طواف طواف وداع کیا ہے۔ یہ تینوں طواف روایت کثیرہ سے ثابت ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن صفیہ بنت شیبہ قالت لما اطمأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ عام الفتح طاف على بعیر یستلم الرکن بمحجن فی یدہ، کہ یہ لکڑی جس کا سرا خمدار اور مڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، اور آپ اس لکڑی کے ذریعے رکن یمانی کا استلام اور رکن اسود کا استلام فرما رہے تھے۔ قالت وانا انظر الیہ، صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، یہ منظر میں دیکھ رہی تھی۔ اطمأن رسول اللہ بمکہ عام الفتح، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان حاصل ہو گیا تو آپ نے ایک اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ اگلی روایت دیکھیں، وبه قال حدثنا ابو الطفیل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله، اس میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن اسود یعنی حجر اسود کا بوسہ بھی لیا۔ زاد محمد بن رافع ثم خرج الى الصفا والمروہ فطاف سبعا على راحلته، اور اس کے اندر محمد بن رافع نے اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی بھی وہ سواری پر کی۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه، یہ حکمت اور مصلحت بیان کی کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بسہولت دیکھ سکیں، اور آپ بھی لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکیں، اور آپ بھی لوگوں پر مطلع ہو سکیں، آپ کی نظر بھی سب پر رہے، اور سوال و جواب بھی سہولت سے ہو سکے۔ فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ، جب کہ لوگ بھی ازدحام میں تھے، کثرت سے تھے۔ عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طواف أناخ فصلى ركعتين، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی کو بٹھایا اور آپ نے 2 رکعت نفل، یہ آپ نے دیگر روایات میں آتا ہے کہ مقام ابراہیمی کے پاس جا کر یہ واجب الطواف ادا کیے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پر سواری کر کے بیت اللہ کا طواف کرنے کی ایک اور مصلحت کہہ لیں یا ایک عذر بیان کیا گیا ہے، جس کو اس روایت میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق تھی اور آپ بیمار تھے،
تو ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار ہو کر طواف کرنا اس بیماری کے عذر کی وجہ سے تھا، بیماری کے عذر کی وجہ سے، یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگلی روایت عن ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت شکوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی فقالت طوفی من وراء الناس وانت راکبۃ قالت فطفت ورسول اللہ حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور۔ اور اس کے اندر بھی حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے طواف کر، انتی راکبۃ، تو سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے تو طواف کر لے۔ قالت، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے طواف کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے جس میں وطور و کتاب مستور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیماری اور عذر کی حالت میں سوار ہو کر طواف کرنا درست ہے، عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنا درست ہے، بدون عذر کے طواف کرنا یہ مالکیہ اور احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب، باب الاستباع فی الطواف، باب الاستباع فی الطواف۔ جی، استباع یہ ہے کہ احرام کی چادر کو درمیان سے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے ایک سرے کو آگے سینے کی جانب سے اور دوسرے سرے کو پیچھے کمر کی جانب سے بائیں کندھے پر ڈالنا، بائیں کندھے پر ڈالنا، اس کو استباع کہتے ہیں۔ استباع دوبارہ، احرام کی چادر درمیان سے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے ایک سرے کو آگے سینے کی جانب سے اور دوسرے سرے کو پیچھے کمر کی جانب سے بائیں کندھے پر ڈالنا استباع کہلاتا ہے۔ استباع عند الائمۃ الثلاثہ مسنون ہے، امام مالک اس کے قائل نہیں ہے۔ استباع جمیع اشواط طواف میں ہوتا ہے، رمل صرف شروع کے 3 چکروں میں ہے۔ استباع رمل کی طرح عند الحنفیہ و شافعیہ علی الراجح صرف اس طواف میں مستحب ہے جس کے بعد سعی ہو۔ تو استباع یعنی دائیں کندھے کو ننگا رکھتے ہوئے چادر کو بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا کہ دائیں کندھا بالکل ننگا رہے اور بایاں بازو وہ کھلا رہتا ہے، اس استباع کی شکل کے ساتھ طواف کیا جاتا ہے اور یہ استباع جمیع اشواط طواف میں ہوتا ہے اور ہر اس طواف میں استباع ہے مستحب کہ جس طواف کے بعد سعی ہو، جس طواف کے بعد سعی ہو، اور یہ استباع ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مستحب ہے جبکہ امام مالک اس کے قائل نہیں ہے۔ جی، باب الاستباع في الطواف وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مستبعا ببرد أخضر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کی چادر میں استباع کر کے طواف کیا، سبز رنگ کی چادر میں استباع کر کے آپ نے طواف کیا۔ عن سعید بن جبیر عن النبی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانہ فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى۔ یہ استباع کا طریقہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے مقام جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رمل کیا۔ رمل آگے آ رہا ہے
کہ اکڑ کر چلنا. تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے انہوں نے رمل کیا. وَجَعَلُوا أَرْضِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، اور انہوں نے اپنی چادروں کو اپنے دائیں بازو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى، بائیں کندھوں پر ڈالیں، بائیں کندھوں پر ڈالیں. یہ استباع ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ مسنون ہے، اور یہ استباع جمیع اشواط طواف میں مسنون ہے. امام مالک اس کے قائل نہیں ہے. اور شوافع اور حنفیہ کے نزدیک ہر اس طواف میں استباع رمل کی طرح مسنون ہے کہ جس طواف کے بعد سعی. باب فی الرمل، رمل کہتے ہیں اکڑ اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ذرا تیز چلنا. اکڑ اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ذرا تیز چلنا، جس طرح مقابلے کے وقت پہلوان چلتا ہے، جس طرح مقابلے کے وقت پہلوان چلتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے رمل. ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاتفاق رمل سنت ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مکی اور آفاقی دونوں کے لیے سنت ہے. امام احمد کے نزدیک رمل صرف آفاقی کے لیے ہے، رمل صرف آفاقی کے لیے ہے. امام احمد کے نزدیک صرف طواف قدوم میں رمل ہے، جبکہ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک ہر اس طواف میں رمل مسنون ہے کہ جس طواف کے بعد سعی ہو. جس طواف کے بعد، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، حنابلہ وہ یہ کہتی ہیں کہ صرف طواف قدوم میں رمل ہے، طواف قدوم میں. اور رمل ائمہ اربعہ کے نزدیک شروع کے اشواط ثلاثہ میں ہے. اگر ان میں نہ کیا تو پھر اس کی قضا اور تلافی باقی اشواط میں نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ باقی اشواط میں سکون و وقار کی حیت اختیار کرنا ہی مسنون ہے. باقی اشواط میں سکون و وقار کی حیت اختیار کرنا ہی مسنون ہے. اس لیے اشواط ثلاثہ میں، پہلے اشواط ثلاثہ میں ہی صرف رمل ہوگا. جی. وبی قال حدثنا ابو سلمة موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو عاصم الغنوي عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وان ذلك سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت وما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا قد رمل رسول الله وكذبوا ليس بسنة ان قريشا. تو حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ آپ کی قوم یہ گمان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے طواف کے دوران رمل کیا، اور وہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستقلہ ہے. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ قوم وہ ایک سچ بات کہہ رہی ہے اور ایک بات میں وہ جھوٹے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا وما صدقوا وما کذبوا، کس بات میں وہ سچی ہیں اور کس بات میں وہ جھوٹے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے یہ بات تو سچ کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے، یہ بات جھوٹ کہی ہے کہ یہ سنت مستقلہ ہے. جبکہ قریش اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل جو رمل کیا تھا اس کی جو ابتدا ہے وہ کسی امر ایک واقعی ہے، واقعہ ہے اور ایک امر عارض ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی رمل کرنے کا حکم دیا تھا. اور وہ ابن عباس ذکر کر رہے ہیں کہ قریش قالت زمن الحدیبیہ دعوا محمدا واصحابہ حتی یموتوا موت النغف. واقعہ در اصل یہ ہے کہ قریش نے یہ کہا تھا کہ حدیبیہ کے سال دعوا محمدا واصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ تو خود ہی اپنی موت مر جائیں گے. حتی یموتوا موت النغفی، یہ خود اپنی موت مر جائیں گے. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حتی یموت موت النغفی، کہ وہ اس کثرت سے ہلاک ہو جائیں گے جس طرح اونٹ اور بھیڑ بکریاں مر جاتی ہیں نغف کی وجہ سے. نغف کی وجہ سے، نغف دراصل ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹ بکریوں کی ناک میں پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منٹوں کے اندر سینکڑوں جانور ہلاک ہو جاتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اس کثرت سے ہلاک ہو جائیں گے کہ جس طرح بھیڑ بکریاں اور اونٹ نغف کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ فلما صالحوه على ان يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمکہ 3 ایام، تو جب صلح اس شرط پر قرار پائی کہ مسلمان آئندہ سال آئیں گے اور وہ مکہ مکرمہ میں 3 سال قیام کریں گے، فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے آئے، روانہ ہوئے اور آئے، والمشرکون من قبل قعیقیعان، اور مشرک لوگ بھی قعیقیعان ایک پہاڑ کا نام ہے اس طرف سے وہ آئے اور اس طرف وہ کھڑے ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ارملوا بالبیت 3، آپ نے صحابہ کو کہا کہ تم بیت اللہ کے طواف پہلے 3 طواف میں اکڑ اکڑ کے ذرا تیز قدموں کے ساتھ چلو، ولیس بسنت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستقلہ نہیں تھی۔ قلت یزعم قومک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بین الصفا والمروہ علی بعیری، کہ آپ کی قوم یہ گمان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی، جو طواف کیے، وہ اونٹ پر سوار ہو کر کیے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا، کہ انہوں نے ایک بات تو سچ کہی اور ایک بات جھوٹ۔ قلت ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا قد طاف رسول الله بين الصفا والمروہ على بعير وكذبوا ليس بسنة، اور اس بات میں وہ جھوٹ کہا ہے، جھوٹ بولا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستقلہ نہیں تھی۔ كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا يصرفون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم، کہ یہ حکمت اور مصلحت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر طواف کیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور سنت مستقلہ نہیں تھی سواری پر سوار ہو کر طواف کرنے کی۔ کیوں؟ وجہ یہ بیان کی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جاتے نہ تھے اور ہٹتے نہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ کر سعی کی، لیسمعوا کلامہ، تاکہ لوگ آپ کی بات سن سکیں اور آپ کو دیکھ سکیں، ولا تنالہ ایدیہم، اور لوگوں کے ہاتھ آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ اس میں ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ جواب دیا رمل کے حوالے سے، کہ فرمایا کہ انہو لیس بسنت، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستقلہ نہیں ہے، یہ جو جواب ہے کہ رمل آپ نے دراصل ایک وقتی ضرورت مصلحت کی بنا پر ہی کیا تھا، اور وہ علت اس وقت موجود تھی، اور یہ علت اس وقت چونکہ موجود نہیں ہے لہذا یہ سنت مستقلہ نہیں۔ جمہور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کیونکہ رمل آپ نے اس کے بعد حجۃ الوداع میں بھی کیا ہے، اس لیے یہ سنت مستقلہ ہی ہے۔ یہ چونکہ ابن عباس کا جواب جمہور سے ہٹ کر ہے، اس لیے یہ قابل تشریح بات ہے کہ رمل سنت مستقلہ ہے جمہور کے نزدیک، اور وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص واقعے سے ہٹ کر دیگر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے رمل کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ رمل یہ سنت مستقلہ ہے، اگرچہ اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ خاص وجہ سے ہوئی ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، عن ابن عباس نے قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وقد وہنتہم حمی یثرب، کہ تحقیق یثرب کے بخار نے صحابہ کو لاغر اور کمزور بنا رکھا تھا۔ فقال المشرکون انہ یقدم علیکم قوم، کہ مشرکین کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایسی قوم آ رہی ہے کہ جن کو بخار نے لاغر اور کمزور بنا رکھا ہے۔
یعنی مدینہ منورہ کے بخار زدہ لوگ طواف کے لیے آ رہے ہیں، یہ طواف کیا کریں گے، یہ طواف کیا کریں گے؟ وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا، اور اس بخار سے ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، انہوں نے اس بخار کی وجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ فَأَطْلَعَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قول کی خبر دے دی، عَلَى مَا قَالُوا، فَأَمَرَهُمْ أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، چنانچہ آپ نے صحابہ کو اشواط ثلاثہ میں رمل کا حکم دیا۔ وَأَن يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قد وہنتہم ہؤلاء اجلد منا، کہ یہ وہ لوگ کہ جن کا تم ذکر کر رہے تھے کہ بخار زدہ ہیں اور بخار نے ان کو لاغر اور کمزور بنا رکھا ہے، یہ لوگ تو ہم سے زیادہ شجاعت مند اور طاقتور اور مضبوط ہیں۔ قال ابن عباس ولم يأمرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو 3 اشواط میں رمل کرنے کا حکم محض شفقت اور محبت کی وجہ سے ہی دیا تھا، شفقت اور محبت کی وجہ سے دیا۔ عن زید بن اسلم عن ابی قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أتى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اب ہم کو رمل کی اور مونڈے کھولنے کی کیا ضرورت ہے، اب ہم کو رمل کی والکشف عن المناکب اور مونڈے کھولنے کی یعنی استباء کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اب اسلام کو قوت و شوکت عطا فرما دی اور کفر کی کمر توڑ دی ہے، کافروں کو مٹا دیا ہے۔ لا ندع شیئا کنا نفعله علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کیا کرتے، یعنی کہ سنت پر ہم قائم و دائم رہیں گے، اگرچہ وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقتی مصلحت اور ضرورت کی بنا پر ہی کیوں نہ کیا، لیکن ہم اس کو قائم و دائم رکھیں گے، اس کو قائم و دائم رکھیں گے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد عن القاسم عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذکر اللہ، فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور کنکریاں مارنا اللہ کی یاد کے لیے مقرر کی، اللہ کی یاد کے لیے مقرر کی۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استبع فاستلم فكبر ثم رمل 3 أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان قال ابن عباس فكانت سنة۔ جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے استباع کیا اور پھر استلام کیا، یعنی حجر اسود کو بوسہ دیا اور تکبیر پڑھی، ثم رمل 3 اطواف، اور پہلے 3 پھیروں میں رمل کیا، وکانوا اذا بلغوا الرکن الیمانی، اور جب آپ اور آپ کے اصحاب رکن یمانی کے پاس پہنچے اور قریش کی نگاہوں سے اوجل ہو گئے تو حسب معمول رفتار سے چلے، پھر جب ان کے سامنے آئے تو پھر رمل کیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ گویا یہ ہرنے ہیں، کأنہم الغزلان، گویا کہ یہ ہرنے۔ ابن عباس نے کہا کہ پھر یہ فعل یعنی رمل سنت ہو گیا، سنت ہو گیا۔ تو اس سے پہلے ابن عباس کا قول گزر چکا ہے کہ رمل سنت نہیں ہے، مگر اس روایت میں اس کو سنت قرار دے رہی ہیں، یہ پہلے قول سے رجوع ہے، یہ پہلے قول سے رجوع ہے، اور جمہور ائمہ اربعہ کا مسلک بھی یہی ہے، جمہور ائمہ اربعہ کا مسلک بھی یہ۔ ہم تائید میں حضرت ابن عباس کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ جس میں آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو انہوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔
اگلی روایت ہے عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اعتمروا من الجعران فرملوا بالبیت ثلاثا ومشوا اربعا، کہ باقی چار جو اشواط تھے وہ وہ صحابہ نے عام معمول کے مطابق پیدل چل کر ہی طواف کیا۔ وبه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، کہ رمل کیا حجر اسود سے آغاز کیا اور حجر اسود پر آ کر رمل کا اختتام کیا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ مراد یہ ہے کہ 3 چکروں کے اختتام پر انہوں نے رمل کا بھی اختتام کر دیا۔ ثم الدعاء فی الطواف، اگلا ترجمۃ الباب ہے طواف میں دعا و اذکار کرنا۔ عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یہ دعا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن سائب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا طواف کے دوران رکنین کے درمیان آپ یہ پڑھ رہے تھے۔ وبقال حدنا قتيبة قال حدنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف ويمشي 4 ثم يصلي سجدتين، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فراغت کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے مقام ابراہیمی پر جا کر۔ باب الطواف بعد العصر وبقال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن بأبة عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار۔ تو اس حدیث سے امام ابو داود نے استدلال کیا ہے کہ عصر کے بعد بھی طواف کرنا جائز ہے، طواف کرنا جائز ہے، کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے۔ یہ اوقات مکروہ ہیں نوافل کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے ہرگز نہ روکو۔ وَيُصَلِّ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِن لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے دن اور رات کی جس گھڑی میں وہ نماز پڑھنا چاہے، اوقات مکروہہ اور ممنوعہ کے علاوہ، چونکہ ان کی ممانعت دیگر احادیث مبارکہ میں آ گئی۔ اب یہ سمجھے کہ طواف بعد العصر ہو یا بعد الفجر ہو بالاتفاق جائز ہے، بعد العصر ہو یا بعد الفجر ہو بالاتفاق طواف تو جائز ہے، البتہ تحیت الطواف میں اختلاف ہے۔ تحیت الطواف یعنی کہ وہ نوافل حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک مکروہ ہیں بعد العصر اور بعد الفجر، جبکہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک وہ بھی بلا کراہت جائز ہیں، وہ بھی بلا کراہت جائز ہیں۔ ان کا استدلال اسی حدیث جبیر بن مطعم سے ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کا استدلال اسی حدیث سے ہے کہ بعد الفجر اور بعد العصر تحیت الطواف بھی بلا کراہت جائز ہیں۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب طواف القارن۔ یہاں بھی ایک مسئلہ مختلف فی ہے جو پہلے غالباً گزر چکا ہے کہ جمہور کے نزدیک قارن پر صرف ایک طواف اور ایک ہی سعی ہے۔ قارن پر حج قران کرنے والے پر ایک طواف اور ایک سعی ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک قارن کے لیے 2 طواف اور 2 سعی واجب ہیں، 2 طواف اور 2 سعی واجب ہیں۔ جمہور کا استدلال تو احادیث الباب سے ہیں کہ جن میں ایک طواف قارن کے لیے ذکر ہے، قارن کے لیے ایک طواف کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے جواب میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں زیادہ اہمیت حضرت علی کی روایت کو ہو سکتی ہے، کیونکہ اول تو حضرت علی ہیں اور ابن عمر ہی ہیں۔ دوسرے اس لیے کہ حضرت علی کا احرام وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسا کہ روایات میں مشہور و معروف ہے، اور حضرت علی کا مسلک یہ ہے کہ القارن یطوف طوافین و یسعی سعیین، کہ قارن 2 طواف اور 2 سعی کرے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی یہی منقول ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور امام طحاوی نے بھی اس کی تائید اور
تثبیت کے لیے احادیث بیان کی ہیں. جی وبه قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب بين الصفا والمروة إلا طواف واحدا طوافه الأول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سعی بھی ایک مرتبہ کی ہے اور طواف بھی ایک مرتبہ کی. لم يطوف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وبقال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أصحاب رسول الله الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو تھے انہوں نے طواف نہیں کیا جب تک جمرہ عقبہ کی رمی نہ کر لی. وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها. باب الملتزم. ملتزم وہو ما بین الرکن والباب. ملتزم بیت اللہ کی دیوار کا وہ حصہ جو بیت اللہ کے دروازے اور رکن حجر اسود کے درمیان ہے. اس دیوار کے حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے. اس دیوار کے حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے. تو جو شخص بھی اس جگہ کو چمٹ کر دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. چمٹنے کی صورت حدیث الباب میں یہ مذکور ہے کہ اس جگہ اپنے رخسار اور سینے اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو پھیلا کر اس حصے سے ملا دے اور رو رو کر دعائیں مانگے. رو رو کر دعائیں مانگے. جی عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله فانطلقت فرأيت النبي قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. حضرت عبد الرحمن بن صفوان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جب مکہ فتح کیا تو میں نے اپنے دل میں کہا آج میں ضرور نئے کپڑے پہنوں گا اور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. جبکہ کانت داری علی الطریق میرا جو گھر تھا وہ راستے میں ہی تھا. بس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے. آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے. بس خانہ کعبہ کے دروازے سے لے کر حتیم تک کے حصے سے چمٹ گئے. خانہ کعبہ کے دروازے اور حتیم تک کے حصے سے آپ چمٹ گئے اور اپنے رخسار کعبہ سے لگا دیے. وضعوا خدودهم علی البیت. اپنے رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے ساتھ لگا دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے, صحابہ کے درمیان میں تھے. عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. جی حضرت شعیب سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ طواف کیا. فلما جئنا دبر الکعبہ کہ جب ہم کعبہ کے پیچھے آئے تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ الا تتعوذ آپ اللہ سے پناہ طلب نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہم اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں. پھر وہ گئے اور جا کر حجر اسود کو چوما. خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا سینہ, چہرہ اور دونوں ہاتھوں اور ہتھیلیاں اس طرح رکھی اور ان کو پھیلایا. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. عن
وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سائب بن عمر المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن سائب عن أبي أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقوله ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي. حضرت عبداللہ بن صائب سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس کو کھینچا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس کو کھینچا کرتے تھے جب وہ نابینا ہو گئے تھے، اور ان کو خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب حجر اسود کے پاس تیسرے کونے میں کھڑا کر دیتے۔ پس ابن عباس نے ان سے پوچھا کیا تم کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر ابن عباس نے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ انبئت ان رسول اللہ کان یصلی ہنا، کیا تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ یہاں نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر ابن عباس نے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ باب امر الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کا بیان۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة تحويل. وبه قال حدثنا ابن صرح قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا ألا يتطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذ وقدير وكانت منات حذ وقديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بالبيت بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے، حضرت ہشام اپنے والد سے، اور ان کے والد کا نام عروہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہے، میں نے دریافت کیا جب کہ میں چھوٹا تھا، یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پوری آیت یوں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو اس آیت سے عروہ بن زبیر کہتے ہیں فما ارا علی احد شیئا الا یطوف بہما، کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان کے درمیان سعی نہ کرے تو اس پر کوئی جنایت اور کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اگر یہی بات ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو فلا جناح علی اللہ یطوف بہما، تو پھر آیت تو یوں ہونی چاہیے اللہ یطوف بہما، جبکہ آیت تو یہ ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو دراصل انما انزلت هذه الآیہ فی الانصار، یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے، جبکہ وہ زمانہ جاہلیت میں منات کے واسطے حج کیا کرتے تھے اور منات قدید کے مقابل تھا. یہ لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کو برا سمجھتے تھے. جب اسلام آیا یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اب جو حج یا عمرہ کرے تو ان کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وکانت منات حذو قدید، یہ جو منات بت تھا یہ قدید کے مقابل پڑا ہوتا تھا. تو صحابہ جب مسلمان ہو گئے تو وہ زمانہ جاہلیت میں
طواف کیا کرتے تھے اور ان پہاڑیوں پر یہ بت ہوتے تھے منات، تو اب اسلام لانے کے بعد انہوں نے تردد کیا اور حرج محسوس کیا کہ یہ وہی پہاڑیاں ہیں کہ جن پہاڑیوں پر بت تھے اور ہم ان بتوں کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اس تردد کو رفع کرنے کے لیے آیت کے اندر بطور تسلی کے کہا کہ اب ان کی طواف کرنے اور سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے عن عبداللہ بن ابی اوفا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر فطاف بالبیت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقيل لعبد الله دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الكعبة قال لا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کیا تو خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیمی کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ کے صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا، معاہو من یسترہ من الناس، لوگوں سے حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی مشرک وغیرہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تھے تو فرمایا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک وہاں بت رکھے ہوئے تھے، اس وقت تک وہاں چونکہ بت رکھے ہوئے تھے، آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو ابھی تک وہاں پر چونکہ مشرکین مکہ ہی تھے تو وہاں پر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ وبه قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى بهذا الحديث زاد ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما 7 ثم حلق رأسه. وبه قال حدثنا نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا عطاء بن سائب عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله يسعى وأنا شيخ كبير۔ صفا مروہ کے درمیان وادی بطن میں دوڑنا اولا و مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص بجائے سعی کے چلتا رہے مشی کو اختیار کرے تو وہ بھی بالاتفاق جائز ہے، صرف خلاف اولا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا عذر بیان کیا اور یہ فرمایا کہ ان امشی فقد رأیت رسول اللہ یمشی، اگر میں چلتا ہوں تو میں نے رسول اللہ کو چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اگر میں دوڑوں تو رسول اللہ کو دوڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، نیز اب میں چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں اس لیے میرے لیے دوڑنا وہ مشکل ہے اور دشوار ہے اور چلنا میرے لیے اب درست ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔